صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی ایک اہم ترین اور عظیم ترین عبادت اور اسلام کے شعائر میں سے ایک بہت بڑا شعار قربانی کا بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ کل کچھ باتیں ذکر کی تھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی تھی، یعنی پچھلی جتنی امتیں گزری ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے قربانی مقرر فرمائی تھی، قربانی کی عبادت ان کے لیے بھی مشروع قرار دی تھی۔ چنانچہ بتایا تھا کہ قربانی یہ قدیم ترین عبادت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قربانی کی عبادت چلی آ رہی ہے، اور اس زمانے سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کے بندے اس کا تقرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اپنے قیمتی مال کو اللہ کے دربار میں پیش کرتے رہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ قربانی قرب سے بنا ہے، قرب کے معنی ہے نزدیکی۔ قربانی کو بھی قربانی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کا قرب اور اس کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر ایک امت کے لیے، یعنی صرف اس امت محمدیہ علی صاحبہا افضل التحیہ کے لیے ہی نہیں، بلکہ پچھلی ہر امت کے لیے، ہر دین والے کے لیے، ہر نبی کی شریعت میں ہم نے قربانی کا ایک طریقہ اور ایک قربانی مقرر فرمائی تھی۔ چنانچہ اس امت کے لیے بھی قربانی مقرر کی گئی ہے، لہذا اس کو بھی اسے ادا کرنا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اس قربانی کے حکم کے سلسلے میں کچھ اپنے اور کچھ غیر دونوں طرح کے لوگوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کو مختلف عنوان سے اور مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کل ذکر کیا تھا کہ بہت سے غیر مسلم اس قربانی کے عمل کو ظلم قرار دیتے ہیں اور بے رحمی کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ یہ
گونگے جانوروں کو قتل کرنا ہے اور ان کی جیو ہتیا ہے، اس کا جواب کل دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے کھانا، یہ اسلام نے ہی اس کی ابتدا نہیں کی، بلکہ دور اول سے انسان اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ دور اول سے انسان اسی طرح چلا آ رہا ہے اور اس کی اسے ضرورت بھی ہے۔ دنیا کے مختلف خطے میں لوگ آباد ہیں اور مختلف زمینی علاقے ہوتے ہیں۔ بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں زمین سے اگنے والی کوئی پیداوار ہوتی نہیں، سبزیوں کا نام و نشان نہیں، ریگستانی علاقے ہیں، برفیلے علاقے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہاں انسان اپنی زندگی کس کے ذریعے سے بچائے گا؟ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ اللہ نے یہی مقرر فرمایا اور انسانوں کے دلوں میں یہی الہام فرمایا کہ جب انسان اپنے ابتدائی مرحلے سے گزر رہا تھا اس دنیا میں، اس نے اسی طرح جانوروں کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرنے کا انتظام کیا۔ یہ کوئی مجبوری نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام تھا اور الہام تھا۔ اللہ نے ہی دلوں میں یہ بات ڈالی۔ تو اسلام سے پہلے بھی لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور آج بھی دنیا میں صرف مسلمان ہی گوشت نہیں کھاتے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ بھی دنیا کی اکثریت وہ ہے جو گوشت کھاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جانوروں کو پیدا کرنے کے جو مقاصد بیان فرمائے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اللہ فرماتے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور ان مویشیوں کو، ان چار پیر کے جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ، تمہارے لیے اے انسانوں، تمہارے لیے ان مویشیوں میں گرماہٹ کا سامان ہے، یعنی ان کے چمڑوں کے ذریعے سے لباس بنا کر تم اپنے بدن میں گرمی حاصل کرتے ہو اور سردی سے اپنا بچاؤ کرتے ہو، ان کے چمڑوں کے خیمے بنا کر اس میں رہتے ہو اور اس کے ذریعے سے بھی تمہارے ٹھنڈی سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعٌ، اور تمہارے لیے اس میں اور بھی بہت سارے منافع اور فوائد ہم نے رکھ دیے ہیں، چنانچہ ان کا دودھ تم استعمال کرتے ہو اور اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اسی طرح ان کے ذریعے سے بار برداری کا اور سامان اٹھانے کا کام لیتے ہو، اور کھیتیوں میں ہل چلانے کا کام ان کے ذریعے سے لیا جاتا ہے، اور جو اون والے جانور ہیں ان کے اون سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بھی ان کے ذریعے سے نسلیں چلائی جاتی ہے اور بہت سارے کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ منافع، جانوروں میں اللہ نے بہت سے منافع رکھے ہیں، مختلف جانور مختلف کاموں میں انسانوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ کتے جیسے جانور بھی بہت سے امور میں انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، کوئی چوکیداری کرتا ہے اور کوئی کسی اور طریقے کے کاموں میں بھی آتا ہے۔ ومنافع، اور اس کے بعد بطور خاص یہ بیان فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کا جو فائدہ ہے، حالانکہ منافع میں یہ بھی داخل تھا، جانوروں کے جو منافع ہیں، فوائد ہیں، اس میں ایک فائدہ یہ بھی تھا، اس میں خود ہی آ جاتا تھا، لیکن اللہ نے بطور خاص اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جانور تو ایسے ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بطور خاص اس کا ذکر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور دوسری جگہ فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں بہت عبرت کی نشانیاں ہیں۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ان کے پیٹ میں جو ہے اس میں سے ہم تمہیں سیراب کرتے ہیں، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، اور اس کے ذریعے اس کے دودھ کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تو قرآن مجید نے اس کا یہ فائدہ بیان فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ جانوروں کو تم کھاتے ہو۔ تو صرف اسلام کی یہ بات نہیں ہے، یہ تو انسانوں کا طریقہ ہے، اور دنیا کے چند ہی لوگ ایسے ہیں جو ان جانوروں کو اور گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ باقی ہندو دھرم میں بھی اگر دیکھا جائے تو ان کی جو کتابیں ہیں، منوسمرتی ہے اور ان کے رامائن ہے، ان چیزوں میں، مہابھارت میں تذکرہ ملتا ہے گوشت کھانے کا صراحتاً، اگر آپ ان کتابوں کے شواہد دیکھیں موجود ہے، وہاں گواہی آپ کو ملے گی کہ وہ بھی کھاتے ہیں۔ بس کچھ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے اور اس کو انہوں نے پورا شور بنایا ہے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، گوشت کھانا اور جانوروں کے ذریعے سے فائدہ اٹھانا یہ پہلے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے ان کو بنایا ہے۔
لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس بارے میں کوئی سوال ہی نہیں تھا، اس لیے کہ مشرکین خود بھی گوشت کھاتے تھے۔ مشرکین مکہ اور یہودی اور جتنے بھی لوگ آزو بازو مدینہ منورہ کے آباد تھے، مکہ مکرمہ میں آباد تھے، وہ سب لوگ اپنی غذا کے لیے گوشت استعمال کرتے ہی تھے، لہذا ان کو تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ ان جانوروں کو کس کے نام پر ذبح کیا جائے۔ مشرکین اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، تو یہاں بطور خاص تذکرہ ہے ان کی تردید کا کہ بتوں کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا، بلکہ قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے گی۔ تو یہ تو بات تھی ان لوگوں سے جو گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ذرا عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو علماء نے اس سلسلے میں بھی کلام فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور ایسے بنائے ہیں جو صرف گھاس کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے بنائے ہیں جو صرف گوشت کھاتے ہیں۔ کچھ چرندے ہیں جو زمین پر گھاس پھوس چرتے ہیں اور کھاتے ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے۔ ان کے دانتوں کی ساخت دیکھی جائے وہ بالکل فلیٹ اور سیدھے ہوتے ہیں، چوڑے ہوتے ہیں، جو ان گھاس وغیرہ کے چبانے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ ان میں کوئی نوکیلا دانت نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں جو درندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دانت کی ساخت کچھ الگ بنائی ہے، چنانچہ ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ شکار کرتے ہیں اور گوشت کو توڑ کے کھاتے ہیں۔ تو ان جانوروں کو دانت الگ دیے، ان جانوروں کو دانت الگ دیے۔ اب اپنے منہ کے دانت بھی انسان دیکھ لیں، کچھ دانت ایسے ہیں جو فلیٹ ہے اور کچھ دانت اللہ نے اس کو دونوں طرف نوکیلے بھی دیے۔ معلوم ہوا کہ دونوں چیزوں کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ اگر اس کو صرف شاکاہاری بنانا ہوتا تو اس کے بھی سارے دانت بکریوں جیسے ہوتے، اور اس کو صرف مانساہاری بنانا ہوتا تو اس کے بھی دانت جانوروں اور درندوں جیسے ہوتے، لیکن اللہ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت دیے، گویا کہ اس کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے۔ انسان کو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، سبزیوں کی بھی ضرورت ہے اور گوشت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا سائنٹیفیکل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس سلسلے میں بھی آپ کو واضح باتیں ملے گی کہ اس کی کیا فوائد ہے اور اس کے ذریعے سے کتنا پروٹین ملتا ہے اور اس کے ذریعے سے کون کون سی چیزیں وہ ملتی ہے جو انسان کے جسم میں خود پیدا نہیں ہوتی، اس کو باہر سے دینا پڑتا ہے۔ بہرحال تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قربانی عین فطرت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو حلال کیا وہ اس کو حلال سمجھے، جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام سمجھے۔ جو لوگ ان جانوروں کے کھانے کو بے رحمی اور بے دردی سمجھتے ہیں اور ظلم سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ گویا یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والے سے بھی زیادہ بڑے مہربان ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو جیو دیا والے سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ان پر دیا نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ان پر ظلم ہے، جیسے کہ کل ذکر کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمان بھی چونکہ ایسے ماحول میں رہتے ہیں اور اس طرح کے لٹریچر وغیرہ پڑھنے کی وجہ سے ان کی سوچ میں بھی فتور آنے لگا ہے، اور جیسے ہی قربانی کا موقع آتا ہے وہ ان کی طبیعت میں بھی وہ ہیجان پیدا ہوتا ہے اور وہ مادہ پرستی والی سوچ ان کی پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح کی باتیں اب افسوس کی اور تکلیف کی بات ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی دھیرے دھیرے داخل ہونے لگی ہے، اور بہت سے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ایک دن میں یا 3 دن میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کرنے سے اور ان کا خون بہانے سے کیا فائدہ، کیا فائدہ تلاش کرتے ہیں، اور فائدے سے ان کی مراد یہ کہ دنیاوی اعتبار سے کیا فائدہ۔ اس سے تو اچھا ہے کہ اتنی رقم اور اتنا مال کسی رفاہی کام میں دے دیا جائے، اس کے ذریعے سے کوئی ہاسپٹل بنا دی جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی تعلیمی ادارے بنا دیے جائے اور غریبوں کے مکانات بنائے جائے اور فلاں رفاہی کام کیے جائے، تو اس میں امت کا فائدہ ہوگا۔ یہ بڑے خیرخواہ بن کر ظاہر ہوتے ہیں، اور جہاں کہیں قربانی کا موقع آتا ہے یا حج کا موقع آتا ہے اور دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہاں انہیں یہ ساری چیزیں ذہن میں آتی ہے، اور وہ اس کو اسی انداز میں پیش بھی کرتے رہتے ہیں، گویا کہ لوگوں کے سامنے ناصحانہ مشورے پیش کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانور ذبح مت کرو، بلکہ اتنی رقم کسی غریب کو دے دو اور تعلیمی اداروں میں، ہسپتالوں میں دے دی جائے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور یہ سوچ انتہائی خطرناک سوچ ہے۔ یہ مادہ پرستی کی سوچ ہے، یہ مادہ پرستی کی سوچ ہے کہ ہر چیز میں دنیاوی فوائد تلاش کیے جائے اور دنیاوی نفع تلاش کیے جائے۔ چنانچہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسی سوچ ہے کہ ایک آدمی تھا، ذرا دنیا پرست تھا، اور دنیا میں تجارت میں ہر وقت ہائی پیسہ اس کی ایک دھن تھی۔
جب اس کی مرنے کا وقت آیا، وہ یہ لطیفہ ہی ہے، تو دونوں طرح کے فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا بھائی کہاں لے جائے تم کو، جنت میں لے جائے کہ جہنم میں؟ تو اس نے بے ساختہ کہا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ، جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ۔ تو ہر چیز میں یہ دنیاوی فوائد اور مالی فوائد دیکھنا یہ شریعت کی نظر نہیں ہے، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ مادہ پرستی اور ہر وقت پیسہ پیسہ کرنا یہ شریعت کے یہاں مطلوب نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مطلوب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کیا جائے، اپنی عقل کو طاق کے اوپر رکھ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ جب رب تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا اسلم، اپنے آپ کو سراپا ہمارے سامنے سپرد کر دو، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اور فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے سراپا تسلیم خم کر دیا تھا اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سپرد کر دیا تھا، اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا تھا اور یہ قربانی کا فریضہ انجام دیا تھا۔ وہاں دنیاوی فوائد نہیں سوچے تھے۔ تو ہر چیز میں دنیاوی فائدے دیکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور رہی بات یہ کہ رفاہی کام، تو رفاہی کام کی شریعت نے بہت ترغیب دی ہے۔ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بڑا ثواب بیان کیا ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فضائل صدقات دیکھ لیجئے، صدقات کے کتنے فضائل بیان فرمائے، اور شریعت کی یہ ترغیب ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمانوں میں انہی تعلیمات کی اہمیت ہے کہ کوئی خرچ کرنے کا ایسا موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ غریبوں کی مدد کرنے میں ہر وقت آپ دیکھیں گے مسلمان الحمدللہ پیش رہتے ہیں۔ اسی کورونا کے زمانے میں جب ابتدائی دور ہوا اور لوگ بڑے پریشان تھے، اس وقت آپ کو راستے پر مدد کرتے ہوئے کون نظر آئے تھے؟ کس کا مال لگ رہا تھا؟ پانی کی طرح مال بہہ رہا تھا، لوگوں کو کھلایا جا رہا تھا، پلایا جا رہا تھا، اور راشن کی کیٹ تقسیم کی جا رہی تھی لاکھوں کی تعداد میں۔ مسلمانوں نے اپنی جیب سے نکال کر کروڑوں ابجوں روپے خرچ کیے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ اور جب کبھی کوئی ایسی ناگہانی مصیبت آ جاتی ہے، چاہے زلزلے ہوں چاہے سیلاب ہو، الحمدللہ مسلمان پیش رہتے ہیں اور اس میں اپنا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں آخرت کے ثواب کی امید پر۔ جگہ جگہ آپ کو مسلمانوں کے ہاسپٹل بھی نظر آئیں گے، اسکولیں بھی نظر آئیں گی، سب چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز اپنی جگہ ہے، لیکن قربانی اپنی جگہ ہے۔ قربانی کا مال ادھر سے نکال کر رفاہی کاموں میں دینا یہ دجالیت ہے اور اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ جو لوگ یہ دعوے کرتے ہیں اور یہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو کہ قربانی کا مال بچا کر رفاہی کاموں میں دیا جائے، ان لوگوں سے ایک سوال ہے کہ کیا مال صرف یہیں پر خرچ ہو رہا ہے یا کسی اور جگہ بھی خرچ ہو رہا ہے؟ تو ہمارے یہاں کی شادیوں میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ ہو رہے، کیا وہ ضروری ہے وہ رقم رفاہی کاموں میں لگائی جائے؟ ایک بیٹے اور بیٹی کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور 50 قسم کے کھانے اور پکوان تیار کیے جاتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سادہ نکاح کرو اور اس کے بعد جو مال بچے وہ مال دے دو، غریبوں کی بچیوں کی شادیاں کراؤ، رفاہی کام میں ڈالو۔ تمہاری جیب میں جو قیمتی موبائل آئی فون 10 اور 11 رکھے ہوئے ہیں لاکھوں روپے کے، کیا اس کی ضرورت ہے؟ 10 15 20 ہزار کا فون لے لو، باقی پیسے رفاہی کاموں میں لگاؤ، غریبوں کو دو۔ جو اعلیٰ قسم کے کپڑے پہن کر گھوم رہے ہیں، برانڈیڈ کپڑے جس میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اس سے پیسہ بچا کر غریبوں کی مدد کرو۔ جن کے بدن پر کپڑا نہیں انہیں کپڑا پہناؤ۔ اور جو اعلیٰ قسم عالیشان محلات میں اور بنگلوں میں رہتے ہیں، وہ انہیں چاہیے کہ سیدھے سادے فلیٹ میں آ جائے اور باقی جو پیسے بچے وہ رفاہی کاموں میں لگائے، لیکن وہاں اپنی کوئی خواہش اور اپنا کوئی شوق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس جب موقع آتا ہے قربانی کا تو اس موقع پر انہیں یہ کیڑے سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی آدمی قربانی کے دنوں میں اللہ کا یہ فریضہ ادا کرے اور 10 15 20 ہزار کا ایک بکرا اور ایک جانور ذبح کرے، اور دوسرا آدمی ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کے بجائے اس سے 100 گنا زیادہ رقم غریبوں پر خرچ کرے، اللہ کی قسم اس کی ایک قربانی کے مقابلے میں اس کی لاکھوں گنا اور 100 گنا زیادہ رقم اللہ کے یہاں کوئی درجہ نہیں رکھتی۔ اللہ کے یہاں اس دن مطلوب یہی ہے کہ یہ قربانی کا جانور پیش کیا جائے، اس لیے اس کی اہمیت دل میں ہونی چاہیے اور اس کی فضیلت دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ قربانی کا فلسفہ سمجھا ہی نہیں۔ یہ چند جانوروں کو ذبح کروا کے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں سے مال کی محبت نکال رہے۔
ہر چیز کی جڑ، ہر برائی کی جڑ تو مال کی محبت ہے۔ اس قربانی کے ذریعے سے جب مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے تو پھر انسان دوسری جگہ پر بے شمار خرچ کرتا ہے۔ جو انسان اپنے رب کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حکم پر، اس کی رضا کے لیے 15-20 ہزار کا بکرا ذبح نہیں کر سکتا، وہ غریبوں کو اور اللہ کی مخلوق کو 2 لاکھ روپے کیا دے گا؟ اس لیے اصل تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا وہ جذبہ دلوں میں پیدا ہو جائے، اور وہ جوش قربانی دل میں پیدا ہو جائے کہ آپ کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ اور اللہ کی نعمتوں کے شکر کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ نے یہ جانور دیے ہیں، اس سے تم بے شمار فائدہ اٹھاتے ہو، تو اسی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ بہرحال تو یہ قربانی شریعت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر کی ہے۔ کیوں؟ اس کا بنیادی مقصد لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام ذکر کریں، یعنی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مویشی اور یہ گونگے جانور اللہ نے ہی انہیں دیے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، اور وہ لات عزا بتوں کے نام پر یا کسی اور غیر اللہ کے نام پر ان جانوروں کو ذبح نہ کیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، اور یہی اتنا بنیادی مقصد ہے کہ باقی جو چیزیں اس کو گویا حذف ہی کر دیا کہ اس کا گوشت کھانا اور یہ چیزیں اس کی طرف کوئی اشارہ ہی یہاں نہیں کیا، آگے خود اس کی وضاحت آ رہی ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ کا نام ذکر کرے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر یہ جانوروں کا جو خالق ہے اور یہ جانور جس نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں اس کے نام پر یہ قربانی ہونی چاہیے، شرکیہ قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی تو ہر زمانے میں ہوتی رہی، مشرکین بھی کرتے تھے اور کرتے ہیں آج بھی، چاہے وہ بلی کے نام پر ہو یا کتنے دنیا کے ایسے مندر ہیں جہاں مخصوص دنوں میں بے شمار جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے، بھینٹ چڑھائی جاتی ہے۔ تو یہ قربانی تو ہوتی ہے، جانوروں کو ذبح تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کی اصلاح یہ ہے، اس کا سدھار یہ ہے کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں، اس لیے کہ ان جانوروں کا خالق بھی اللہ ہے اور انسانوں کا خالق بھی اللہ ہے، اور انسانوں کے لیے اس جانور کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو جس نے ان جانوروں کو بنایا اور ہمارے لیے حلال کیا اس کا شکر ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور چیز کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی لیے آگے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، سن لو کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لہذا عبادت اسی کی، قربانی اسی کے نام پر ہونی چاہیے، کسی اور کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، اور اطاعت و فرما برداری بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، لہذا اسی کے سامنے تم اپنے آپ کو جھکاؤ، اسی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دو، اور اس کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو، اس کی بات مانو، کسی اور کی بات مت مانو۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بات صرف اللہ ہی کی مانی جائے گی اور کسی کی نہیں مانی جائے گی، صرف اللہ کی بات، اس لیے کہ معبود وہی ہے، حکم دینے والا وہی ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کا حکم آئے، چاہے وہ دنیا کی کوئی طاقت ہو، اس کا حکم تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان صرف اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، کسی اور کا فرما بردار نہیں ہوتا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں کسی بھی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ، وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ، اور آگے فرمایا اور بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو، کن لوگوں کو؟ المخبتین کو۔ مخبت کس کو کہتے ہیں؟ خبت، خاباتا، عربی زبان میں پست جگہ کو، نیچی جگہ کو کہتے ہیں، جھکنے کو کہتے ہیں۔ اخبتا کے معنی اپنے آپ کو جھکانا، اور جھکانے سے مراد ظاہر کا جھکانا بھی، اور خاص طور پر دل کا جھکاؤ، جس کو تواضع کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں، فروتنی کہتے ہیں، انکساری کہتے ہیں۔ وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو، کسے؟ جو اپنے دل کو جھکانے والے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے۔ یہ اخبات ایک دل کی کیفیت کا نام ہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، قرآن مجید میں اور ایک جگہ بھی ہے، اخبات ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی دل کا جھکاؤ، تکبر بالکل نہ ہو، تواضع ہو، انکساری ہو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اللہ کے حکم کے سامنے حجت بازی کرنا، یہ تکبر کی علامت۔
اللہ فرمائے کہ قربانی کرو اور کوئی انسان اس کا انکار کرے، یہ تکبر ہے۔ اللہ جیسے بڑے حاکم اور اپنے خالق و مالک کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، نہ ماننا، یہ تکبر ہے۔ کوئی آدمی دنیا کے کسی حاکم کا اور حکومت کا حکم نہ مانے تو یہ حکومت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، اسی کو کہتے ہیں متکبر۔ تو جو آدمی اللہ کے حکم کو نہ مانے تو یہ گویا اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو اللہ کا نافرمان آدمی متکبر ہے، اور اللہ کی فرما برداری کرنے والا آدمی متواضع ہے، وہ اپنے آپ کو جھکانے والا ہے۔ تو جو لوگ ایسے اپنے دلوں کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہیں اور اپنی گردنوں کو اللہ کے سامنے جھکانے والے ہیں اور اس کے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کیا خوشخبری دیں؟ وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ وبشر، خوشخبری دے دو، لیکن خوشخبری کس کی؟ جنت کی، اللہ کی رضا کی، کس چیز کی؟ اس کو بیان نہیں فرمایا، گویا اس کو سرپرائز رکھا ہے، اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہے کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ کیا ہے وہ؟ جب جاؤ گے اللہ کے پاس تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا تھا، آج اللہ نے تمہارے لیے وہ چیزیں تیار کی ہے، مالا عین رأت، جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں گزرا۔ ایسی ایسی چیزیں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کی اللہ نے تیار کر رکھی ہے، یہ بشارت سنا دو، یہ خوشخبری سنا دو۔ بشر فعل و فاعل، المخبتین مفعول ہے۔ کیا خوشخبری سنانا ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی، اتنی عظیم چیز ہے۔ کون ہے المخبتین؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے لوگ کون ہیں؟ اللہ نے ان کی پہچان کروائی، ان کی 4 صفتیں بیان فرمائی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں۔ ان کی کیا صفت ہے؟ جو لوگ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں ان کا حال یہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو فوراً وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کا جلال ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ادھر اللہ کا نام آیا اور دل کانپ اٹھتے، اللہ کی ایسی محبت، ایسی عظمت، ایسی بڑائی، ایسی بزرگی ان کے دلوں میں ہے کہ اللہ کا نام آئے تو ان کے دل کانپ جاتے۔ یہ مومنوں کی پہچان قرآن مجید نے ایک جگہ پر بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سچے مسلمان اور سچے مومن تو وہی لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، چاہے وہ اللہ کا نام آئے یا اللہ کا حکم آئے، بس اللہ کا نام آتے ہی ان کے دلوں کی کیفیت دیگرگوں ہو جاتی ہے، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ کہیں اس کے حکم میں ذرہ برابر کوتاہی نہ ہو جائے، اس کا حکم علی وجہ الاتم پورا ہونے پائے، مکمل طور پر پورا ہو جائے، اس کے لیے ان کے دل کانپ جاتے۔ جیسے کسی بڑے آدمی کا نام آتا ہے، کسی بڑے حاکم کا نام آتا ہے اور اس کی طرف سے کوئی آرڈر آتا ہے تو انسان کے دل کی کیفیت بدل جاتی۔ بلا شرکت غیر ایک مثال دے رہا ہوں تقریب فہم کے لیے، سمجھنے میں آسانی ہو جائے اس لیے، ورنہ اللہ کے لیے تو بہترین مثال ہے، دنیا کی چیزوں کی اللہ کے سامنے کوئی مثال نہیں آتی ہے، لیکن تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو ہم لوگوں کے لیے۔ ایک چھوٹا سا انسان ہے، کمزور انسان ہے، غریب انسان ہے، اس سے اگر یوں کہا جائے کہ پورے صوبے کے یا پورے ملک کے سب سے بڑے پولیس افسر نے تمہیں بلایا ہے، یا ہائی کورٹ کا اس کے سامنے کوئی سمنس آ جائے اور اس کو وہاں طلب کیا جائے، تو جیسے ہی وہ دیکھتا ہے اس سمنس کو یا اس بات کو سنتا ہے، اس کا نام وہاں بلایا گیا ہے، نام آتے ہی اس کے اوپر ایک خوف اور کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ کسی مدرسے میں پڑھنے والا، کسی اسکول میں پڑھنے والا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کی کلاس میں آ کر کہا جائے کہ فلاں طالب علم کو پرنسپل اور محتمم صاحب بلاتے ہیں، یہ سنتے ہی اس کے اوپر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے ایک چھوٹے کمزور بچے کا، یہی حال ہوتا ہے ایک فرما بردار بندے کا کہ جب اللہ کا نام آ جائے تو ان کے دل ایک طرف سے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہم سے اس کے حکم کے پورا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ اس لیے
ان کے دل اس معاملے میں بڑے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو۔ یہی حال اللہ کے نیک بندوں کا ہوا کرتا تھا۔ جب اذان ہوتی تھی اور اللہ کی طرف سے کہا جاتا تھا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، ان کے چہرے فق ہو جاتے تھے، چہرے پھیکے پڑ جاتے تھے، رنگ اڑ جاتا تھا خوف کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی حال ہوتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ تو یہ اللہ کی عظمت اور اس کا جلال ان کے دلوں پر غالب ہوتا ہے، تو اللہ کا نام آتے ہی ان کے دلوں میں خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوڑ پڑتے ہیں اس کی طرف اور اس کا حکم پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، دوسری صفت ان کی یہ ہے، اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں ان مصیبتوں پر جو انہیں پہنچے، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچے اس پر وہ صبر کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، تو اس پر رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، تو بھاگتے نہیں ہیں، پیچھے نہیں ہٹ جاتے ہیں، مرتد نہیں ہو جاتے ہیں، اپنا راستہ، اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ اس پر جم جاتے ہیں، ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہیں جن کا پیچھے بیان آیا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کھڑے کھڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیاوی فائدہ ملے تو اطمینان، ان اصابہ خیر اطمئن بہ وان اصابتہ فتنہ انقلب علی وجہہ، کوئی آزمائش آ جائے، فتنہ آ جائے تو چہرہ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ الصابرین علی ما اصابہم، جو تکلیف آئے، مصیبت آئے تو اس پر صبر سے کام لیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، جم جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور کیا کرتے ہیں؟ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، صابر بھی ہیں اور نماز بھی قائم کرنے والے ہیں۔ اقامت صلاۃ، نماز پڑھنے والے نہیں، نماز کو قائم رکھنے والے، یعنی اس کے ظاہری اور باطنی تمام حقوق کامل طور پر ادا کرتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، چاہے سفر ہو یا حضر ہو، صحت ہو یا بیماری ہو۔ چنانچہ تذکرہ حج کا چل رہا ہے، حج کے سفر میں راستے میں بڑی صعوبتیں اور تکلیفیں بھی آتی، اس پر صبر کرتے ہیں۔ راستے میں سفر کی وجہ سے بہت سی مرتبہ نمازیں بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ نماز کو مقدم رکھتے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنے والے۔ کاش ہم نماز کے اس مقام اور مرتبے کو سمجھے۔ بہت سی مرتبہ نماز کے بارے میں کچھ باتیں اور بیان کی جاتی ہیں تو بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ ملاؤں کو ہر وقت نمازی کی پڑی ہے۔ نماز تو دین کا ستون ہے، نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو قابل تعریف ہیں جو اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ چوتھی صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یہ قربانی کرنے والوں کا حال ہے، خرچ کرنا، انفاق اللہ کے راستے میں۔ جو رزق ہم نے دیا ہے اللہ آسان فرما رہے خرچ کرنے کو۔ کسی آدمی کے لیے اگر خرچ کرنا مشکل ہو اور اس کا دل نہ کرتا ہو، مال کی محبت بہت ہے، اللہ فرماتے ہیں تمہارا نہیں، رزقناہم، ہم نے انہیں دیا ہے۔ دینے والے تو اللہ ہے، جس نے دیا وہی مانگ رہا ہے تو اس کو دینا ہے۔ ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ نماز اور انفاق، نماز اور خرچ کرنا دونوں کو ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس سے نقطہ نکالا کہ جس آدمی کی نماز کی پابندی ہوتی ہے، نماز کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس کے لیے مال خرچ کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ دونوں میں آپس میں تعلق ہے، اس لیے کہ نماز جب صحیح معنی میں قائم ہوتی ہے تو اس نماز پڑھنے والے نمازی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی ذات پر یقین اور یقین کامل اور توکل پیدا ہو جاتا ہے، لہذا اس کو خرچ کرنے میں پھر ڈر نہیں لگتا۔ انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، حضور نے فرمایا بلال خرچ کر اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کر۔ جب عرش والے کے ساتھ تعلق ہے تو پھر خرچ کرنے میں ڈر کیسا؟ آج جس نے دیا ہے کل بھی وہ دے گا، چاہے حالات کیسے ہی ہو، لاک ڈاؤن ہو یا کچھ بھی ہو، وہ خرچ کرنے میں ڈرتے نہیں ہے، بے دریغ خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے۔
اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں مال اور اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہی رہتے ہیں۔ 4 صفات ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اور اپنے دل کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیتے ہیں، ان کی یہ صفات ہے کہ اللہ کا نام آتے ہی ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں، نمازوں کو ہر حال میں قائم رکھتے ہیں، اور جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ یہ صفات ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ لکم فیہا خیر۔ البدن یہ بدنتن کی جمع ہے، عربی اردو میں بھی ہم بولتے ہیں بدن، ہمارا بھی بدن ہے۔ بدن کے اصل معنی آتے ہیں کسی چیز کے ضخامت کا زیادہ ہونا، کوئی بڑی چیز، کوئی موٹی تازی چیز، اس کو کہتے ہیں بدن۔ بدنا عربی زبان میں اس کو بولتے ہیں، اس کی جمع ہے البدنا، بڑے جانور۔ بڑے جانور قربانی کے لیے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں اس میں بکرا بھی ہے، دمبا بھی ہے، اور گائے بھینس بھی ہے، اور اونٹ بھی ہے۔ ان میں سب سے بڑا تو اونٹ ہے، جس کا جسم بہت اونچا ہے اور اس میں گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے۔ والبدن، البدن سے مراد کیا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے اونٹ، اور احناف کے یہاں گائے بھی اس میں داخل ہے، یعنی اونٹ اور گائے جو بڑے جانور ہے یہ دونوں اس میں داخل ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے کو بھی اونٹ کے ساتھ لاحق فرمایا ہے۔ والبدن جعلناها لکم، اور بڑے جانور، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ گائے ہو، تو بڑے جانوروں کو جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے بنا دیا ہے۔ اور اس سے مراد ہر گائے اور ہر اونٹ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے لیے جو گائے اور اونٹ مقرر کر دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے شعائر میں سے، عام حالات میں جو روزانہ ذبح ہوتے ہیں کھانے کے لیے وہ شعائر اللہ میں سے نہیں ہے، لیکن جو اونٹ اور جو گائے اور جو یہ بڑے جانور اللہ کے لیے خاص کر لیے جائے، یعنی ہدی کے طور پر اس کو حرم میں لے جایا جائے یا قربانی کے لیے اس کو خاص کر لیا جائے، تو یہ جانور بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے۔ چنانچہ اہل عرب جب حج کے لیے جاتے تو یہ بڑے جانور اپنے ساتھ لے جاتے اور اس کے اوپر علامت لگاتے تھے، نشان لگاتے تھے، کبھی اس کو ہار پہناتے تھے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جانور کوئی ایسے ہی سواری کے یا کھانے کے لیے نہیں ہے، کہ اللہ کے گھر لے جا کر ذبح کرنے کے لیے ہے۔ تو اس کو دیکھ کر ہی اللہ کی یاد آتی تھی، گویا یہ شعائر اللہ ہے۔ بہت سی مرتبہ اس پر کچھ خون وغیرہ کا نشان لگا دیتے تھے جس کو دیکھ کر سب سمجھ جاتے تھے۔ تو فرمایا یہ بڑے جانور، چاہے وہ اونٹ ہو چاہے وہ گائے ہو، جعلناها لکم من شعائر اللہ، تمہارے لیے یعنی تمہارے فائدے کے لیے ہم نے ان جانوروں کو اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے بنا دیا ہے۔ یعنی قربانی کے اونٹ اور قربانی کی گائیں اور قربانی کے جو بڑے جانور ہے، جسم جن کا بڑا ہے، یہ جانور تمہارے لیے اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے، شعائر اللہ۔ اور کل آیا تھا شعائر اللہ کی تعظیم کرنا ہے، یہ دل کا تقوی ہے اور دلوں کے تقوی پیدا کرنے کی چیز ہے، تو یہ ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں سے بنا دیا ہے۔ اب اوپر جانوروں کا تذکرہ تو آ ہی گیا تھا، انعام علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تو مویشیوں میں، جانوروں میں اونٹ بھی گائے بھی سب داخل ہی تھے۔ پھر ان کو بطور خاص کیوں ذکر کیا؟ علماء نے اس کی 2 وجہیں بیان فرمائی ہے، بڑی دلچسپ وجہ ہے۔ اونٹ، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اونٹ عربوں کا سب سے قیمتی مال تھا، عربوں کے یہاں سب سے قیمتی مال اونٹ ہے، یہاں تک کہا گیا المال الابل، المال الابل، مال تو اونٹ ہے۔ یعنی عربوں میں مالدار وہ آدمی کہا جاتا تھا جس کے پاس اونٹ زیادہ ہو۔ بکری والے غریب کہے جاتے تھے اور اونٹ والے مالدار کہے جاتے تھے۔ تو اونٹ یہ عربوں کا سب سے قیمتی مال ہے، اس کو حمر النعام کہتے ہیں، یعنی سرخ اونٹ جس کے پاس ہو وہ آدمی وہ عربوں میں سب سے زیادہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اس زمانے میں مالدار ہونے کا ایک عرف الگ تھا، آج کل مالداری کا عرف الگ ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس ایک کیش اور سونے چاندی کم ہوا کرتے تھے، مویشی جس کے پاس جتنے زیادہ وہ اتنا مالدار۔ کسی کے پاس 1000 اونٹ ہوتے تھے، کسی کے پاس 2000، کسی کے پاس 4000، اور وہ اس کی پوری قطار لگتی تھی۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
یہ جن کے اتنے مویشی ہوتے ہیں، جب وہ چرنے کے لیے صبح جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں اور ان کی قطار لگتی ہے، اونٹوں کے چلنے کا ایک خاص طریقہ ہے، جس طرح ٹرین چلتی ہے اور ایک کے پیچھے ایک ڈبہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ اونٹ بھی ایک کے پیچھے ایک چلتے رہتے ہیں۔ بہت خوشنما منظر، ریگستان میں اگر دیکھا ہو اور نہ جانے کا موقع ہو تو ویڈیو میں دیکھ سکتے، اس طرح کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت جمال ہوتا ہے۔ تو عربوں کا سب سے قیمتی مال کیا تھا؟ اونٹ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ اونٹ جب ذبح کرو گے تو یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اپنی محبوب چیز قربان کی جائے اللہ کے لیے۔ تو مویشیوں میں سب سے قیمتی جانور یہ عربوں کے یہاں اونٹ ہی تھا، ایک تو اس لیے کہ وہ سب سے قیمتی مال، دوسرا ہے کہ ریگستان میں وہ بڑا فائدہ دینے والا جانور، وہ سفینۃ الصحرا ہے، ریگستان کی وہ کشتی ہے، اس کے لیے ریگستان میں چلنا آسان۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ و صفات سے اس کو مالا مال کیا ہے، اس میں بڑی خصوصیتیں رکھی ہے، اس کا بھی موقع نہیں ہے۔ اسی طرح یہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتا ہے، اونٹنی جو دودھ دیتی ہے وہ بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے، اور اس کے بچے اور پھر اس کی نسل چلتی ہے، وہ بار برداری کے بوجھ اٹھانے کے کام میں بھی آتا ہے، سفر میں بھی بہت زیادہ کام آتا ہے، گویا کہ یہی سب کچھ تھا ان کا، ہر وقت وہ لوگ اسی کے ساتھ مصروف رہتے تھے۔ تو یہ سب سے زیادہ قیمتی مال ہے، جو سب سے زیادہ نفع والی چیز ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا، یہ بطور خاص اونٹ کا تذکرہ اس لیے کیا، معلوم ہوا کہ جتنا قیمتی جانور اللہ کے لیے قربان کیا جائے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ اونٹ عربوں کے یہاں بہت قیمتی مال تھا، اور دوسرا ہے کہ اس کے منافع بہت زیادہ، اور عربوں کو اس کی سخت ضرورت جس کی ہے اور جو سب سے قیمتی ہے، جس کے ساتھ ان کا دل بہت زیادہ لگا ہوا ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کی ترغیب دی۔ اور چونکہ اس کا جسم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں گوشت بھی زیادہ ہوتا ہے، آگے آ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ بعض علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اونٹ اگرچہ پہلے سے ہی قربانی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں چونکہ یہودی آباد تھے، اور یہودیوں نے ایک تکہ بیچ میں یہ نکالا تھا، ایک نقطہ نکالا تھا کہ اونٹ کی قربانی نہیں کر سکتے، یعنی ان مشرکین پر اعتراض کرتے تھے کہ اونٹ تو حرام جانور ہے، اونٹ تو حرام جانور ہے اور تم اس کی قربانی کر رہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا تھا، اور تم ابراہیم کی اولاد ہونے کا نام لیتے ہو، اور قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں تم اونٹ ذبح کر رہے ہو۔ چنانچہ قرآن مجید میں 4 پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کی تردید فرمائی کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اونٹ یہ حرام جانور نہیں ہے، حضرت ابراہیم نے اونٹ کو حرام نہیں کیا تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، ہر طرح کی چیزوں کا کھانا، ہر جانور کو کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، حضرت یعقوب کی اولاد کے لیے۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، تو اسرائیل کی یعقوب کی جو اولاد ہیں ان کے لیے ہر طرح کے مویشی جن کو تم حرام سمجھ رہے وہ حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، مگر وہ جانور جو اسرائیل نے یعنی حضرت یعقوب نے اپنے لیے حرام کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا کی بیماری ہوئی تھی، ایک رگ ہے پیچھے جس میں درد ہوتا ہے، یہ بیماری ہو گئی، تو انہوں نے سوچا کہ اس بیماری کا سبب کیا ہے، تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے بیماری ہو رہی ہے، تو انہوں نے احتیاط کے طور پر اور پرہیز کے طور پر یہ کہہ دیا کہ اب میں اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک جزئی وقت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے اپنے لیے اونٹ کو حرام کیا تھا، لیکن یہ حرام اللہ کی طرف سے نہیں تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ بھی کب؟ تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے۔ جب تورات آئی تو اس میں پھر حلت آ گئی، حلال ہونا ثابت ہو گیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، قرآن نے چیلنج کیا کہ لاؤ تورات، اور پڑھ کے سنا اس میں کہاں اونٹ کی حرمت آئی ہے؟ کہیں پر بھی نہیں آئی ہے۔ اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ، کوئی نہیں دکھا سکا۔ قل صدق اللہ، اللہ نے سچ بات بیان فرمائی کہ اونٹ حرام نہیں ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی میں قربانی کے طور پر اونٹ استعمال ہوتا ہے،
لہذا اس کو بطور خاص اس لیے بھی ذکر کیا تاکہ ان کا جو نظریہ تھا اس کی تردید ہو جائے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اونٹ کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال جو بڑے جانور ہیں، والبدنا، جو بڑے جانور ہیں، ان میں اونٹ بھی داخل ہے، گائے وغیرہ بھی داخل ہے، بکری بڑے جانوروں میں داخل نہیں، اگرچہ اس کی قربانی ہوتی ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ بکری وغیرہ میں ایک ایک قربانی شمار کی جاتی ہے، اور اونٹ میں اور گائے میں اور جو بڑے جانور ہے ان میں 7 قربانی ہوتی ہے، یعنی 7 حصے ہوتے ہیں، 7 آدمی کی قربانی ہو سکتی ہے یا 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث شریف میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ بہرحال فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ۔ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ شعائر اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، شعائر اللہ کا بہت اونچا مقام ہے، اس میں ادنا برابر بھی بے احترامی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کا معاملہ بہت سخت ہے۔ جیسے اذان اللہ کے شعائر میں سے ہے، مسجدیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، بیت اللہ اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے ہے، کوئی آدمی اللہ کے رسول شعائر اللہ میں سے ہے، اللہ کی کتاب شعائر اللہ میں سے ہے، اگر کوئی آدمی ان کے بارے میں بے حرمتی کرے، ان کے احترام کو پامال کرے، یہ بہت ناقابل معافی جرم ہے۔ اسلامی حکومت میں یہ بہت ناقابل معافی جرم ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کے جو جانور ہیں یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے، لہذا ان کی بھی بے احترامی ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور قابل قبول بھی نہیں ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ خصوصاً اس معاشرے میں اور اس وقت کے ماحول میں، جیسے کہ بتایا عربوں میں اکثر لوٹ پھاٹ ہوتی تھی، اور وہاں لوگوں کا ذریعہ معاش ہی یہ تھا، گزرنے والے قافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن جب حج کے مہینے آتے تھے تو 4 مہینے احترام والے تھے، جس میں ڈاکو لوگ بھی ڈاکہ نہیں ڈالتے تھے، لوٹ مار کرنے والے لوٹ مار نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان جانوروں کو شاعر بنا دیا، ان پر نشان لگا دیا جاتا تھا، جب وہ گزرتے تھے تو کوئی آدمی اس کو چھیڑتا نہیں تھا، اس لیے کہ اللہ کی نام لگی چیزوں میں سے ہیں۔ آگے عجیب بات بیان فرمائی، لکم فیہا خیرن، تمہارے لیے ان جانوروں میں، ان بڑے جانوروں میں، اونٹ میں، گائے میں، خیرن، بہت بڑی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لکم فیہا خیرن، تمہارے لیے ان بڑے جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرنے میں بڑی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جب یہ زندہ ہوتے تب بھی اس میں خیر کثیر ہوتی ہے، بکری دودھ دے گی تو کتنا دے گی؟ مشکل سے 1 لیٹر بھی نہیں نکلتا ہے، اور گائے کو دیکھو، اونٹنی کو دیکھو، اس کا جو دودھ ہوتا ہے وہ کئی لیٹر میں آتا ہے، ایک دن میں وہ 10 لیٹر دودھ دیتے ہیں، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اونٹ ہے، وہ بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے کام میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح جب اس کو ذبح کیا جائے گا تو اس کا گوشت بھی بہت زیادہ مقدار میں نکلے گا۔ گائے وغیرہ ہے تو اس کی جنس کی جو چیزیں وہ کھیتی میں کام آتی ہے اور زندگی میں، اور جب اس کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے تو دنیا میں اس کا گوشت بھی زیادہ ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گا، لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اسی طرح جب ان کو ذبح کیا جائے گا تو آخرت میں اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ 7 آدمی کی قربانی ہوتی ہے، 7 حصے شمار ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہے لکم فیہا خیرن، تمہارے لیے ان بڑے جانوروں کی قربانی میں اللہ نے بڑی خیر رکھی ہے، کاش کہ امت اس خیر کو سمجھے۔ فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، اب ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بطور خاص اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، لہذا تم ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو۔ واپس وہی بات یاد دلائی گئی کہ مقصود جانوروں کا گوشت کھانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اللہ کا احترام ہے، اللہ کی شکر گزاری ہے، لہذا ذبح کو قرآن مجید ذکر اسم اللہ سے ہی تعبیر کرتا ہے کہ ذبح کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، گویا کہ ذبح سے مقصد اللہ کا نام لینا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، لہذا تم ان بڑے جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ، اللہ اکبر پڑھو۔ صواف، یہ صافتن کی جمع، اس کے معنی صف لگانا، قطار بنا دینا، لائن میں کھڑا رکھنا۔ چونکہ بہت سارے اونٹ ایک ساتھ ذبح کیے جاتے تھے تو اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہے، اس کے لیے عربی زبان میں نحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، فصل لربک وانحر، یہ نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کو لٹایا نہیں جاتا، اتنا بڑا جانور ہے، اتنے بڑے ڈل ڈول والا، اس کو کیسے لٹائیں گے؟ اس کو لٹانے جائیں گے تو انسان لیٹ جائے گا،
لہذا اس کو لٹانا ممکن نہیں ہے، تو اس کو ذبح کرنے کا طریقہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ ان جانوروں کو کھڑا رکھتے ہیں، اونٹوں کو، اور زیادہ جانوروں تو ایک لائن میں ان کو کھڑا رکھتے قبلہ رخ کر کے، اور پھر اس کا ایک پیر آگے کا گھٹنے کے پاس سے موڑ کر اس کے اوپر رسی باندھ دیتے، یعنی 3 پیر پر اس کو کھڑا رکھتے، چنانچہ سب اونٹ 3 پیر پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی آتا ہے، اس کے سینے کے پاس ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں خنجر مارتا ہے جہاں اس کی شہرگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جس طرح بکرے کو گلے کے پاس سے ذبح کرتے ہیں تو خون باہر نکل جاتا ہے، اونٹ کو وہاں نہر کرتے ہیں سینے کے پاس جو مخصوص جگہ ہے، تو وہاں سے اس کا جو بہنے والا خون ہے وہ سب نکل جاتا ہے، تو اس کے ذبح کرنے کا یہ طریقہ ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، لہذا تم اللہ کا نام ذکر کیا کرو ان جانوروں کو نحر کرتے وقت، درا حالے کہ وہ صف میں کھڑے ہوں، قطار میں کھڑے ہوں۔ اس کے ذریعے سے ایک منظر بھی عجیب بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ایک خوشنما منظر بھی بنتا ہے۔ تو یہ ذبح کرنے کا طریقہ بتایا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، وجبت بمعنی سقطت، وجبہ کے معنی آتے گرنا۔ جب اونٹ کو نحر کیا اور اوپر سے اس کا خون نکل گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ کمزور ہوگا اور اس کی جان نکلے گی تو پھر وہ زمین پر گرے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جنوب کہتے جنبن پہلو کو، جب ان کے پہلو زمین پر گر جائے، یعنی جب اس کا خون نکل گیا اور اس کے بعد اس کی جان نکل گئی اور وہ اونٹ زمین پر گرے، یعنی ٹھنڈے ہو گئے اور ان کی جان نکل گئی، پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر پڑے، یعنی وہ مر کے ٹھنڈے ہو جائے، سکون پکڑ لے، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا، پھر واپس یاد دلایا کہ ان جانوروں میں سے خود تمہیں بھی کھانا ہے، یہ بہت مبارک کھانا ہے، یہ مبارک گوشت ہے اور یہ برکت والا کھانا ہے، لہذا اس میں سے کھاؤ۔ اہل عرب قربانی کے جانور میں سے کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اس کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے، اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، پہلے بھی آیا تھا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی ان جانوروں میں سے کھاؤ اور بہت تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ یہاں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، کس کو؟ القانع والمعتر، 2 لفظ ہے، پہلا لفظ ہے قانع، قانع کے معنی قناعت کرنے والا، جو ملے اس پر راضی رہنے والا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ہے تو محتاج لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہے، کسی کے سامنے جا کر اپنی محتاجگی کو ظاہر نہیں کرتا ہے، بلکہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے قناعت کر کے، یعنی نہ مانگنے والا۔ اس لیے قانع کا ترجمہ ہے نہ مانگنے والا، سوال نہ کرنے والا، لہذا تم کھلاؤ ان لوگوں کو جو بھی سوال نہیں کرتا ہے۔ والمعتر، اعتر یعتر، اعترار کے معنی اپنے آپ کو پیش کرنا، معتر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے معنی پیش کرنے والا، کس کو؟ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے سوال کے لیے، مانگنے کے لیے پیش کرنے والا، اس کو کہتے سوال کرنے والا۔ تو جو سوال نہیں کرتا ہے اس کو بھی کھلاؤ، اور جو آ کے تم سے مانگ لیتا ہے اس کو بھی دو، دونوں کو کھلاؤ۔ اور القانع کو مقدم کیا، اس سے علماء فرماتے ہیں کہ زیادہ مستحق وہ آدمی ہے جو محتاج ہے لیکن سوال نہیں کرتا ہے، خوددار ہے، سفید پوش آدمی ہے، ضرورت تو اس کو ہے بہت شدید، لیکن کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لگ لپٹ کر وہ مانگتے نہیں ہے۔ ایسے لوگ تمہارے اس گوشت کے زیادہ مستحق ہے، لہذا وہ تو مانگنے آئیں گے نہیں، تم جا کر انہیں دے کر آؤ۔ ایسے لوگ تمہارے سامنے سوال کے لیے نہیں آئیں گے، تو ان کے گھر پہنچاؤ، اور جو تمہارے پاس گھر مانگنے کے لیے آ جائے اس کو بھی کھلاؤ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے، پسندیدہ ہے، مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ قربانی کا گوشت خود بھی کھائے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں محتاجوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور کسی ضرورت کی وجہ سے خود بھی رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ بہرحال فرمایا کہ ان قربانی کے جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ، اور ایسے آدمی کو بھی کھلاؤ جو بے سوالی ہے، سوال نہیں کرتا، اور ایسے کو بھی کھلاؤ جو سوال کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون۔ آگے اللہ فرماتے اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو تابع بنا دیا، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، ہاں ضمیر کا مرجع البدن، اتنے بڑے بڑے جانور بھی تمہارے حکم کے نیچے کر دیے، تمہارے تابع دار بنا دیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ اونٹ اتنے بڑے ڈیل ڈول والا جانور
انسان کے قابو میں کہاں آتا. لیکن اللہ نے اس کو اتنا تابعدار کر دیا, اس کی نکیل تمہیں پکڑا دی. اتنا منقاد اور اتنا فرمانبردار جانور ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے چلتا رہتا ہے. اور ذبح کرنا بھی اس کے لیے اتنا آسان کہ اس کو کھڑا رکھا, 3 پیر پر 1 پیر موڑ دیا اور جا کے خنجر مارو, کچھ بھی نہیں کرتا ہے. ورنہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ دسیوں انسانوں کو قابو میں نہ آئے اور انسانوں کو مار سکتا ہے, لیکن اللہ نے اس کو تابعدار بنا دیا. ورنہ اس سے چھوٹے چھوٹے جانور قابو میں نہیں آتے ہیں, لیکن اللہ نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے اتنا آسان کر دیا, تمہارے حکم کے نیچے کر دیا. تم اس سے بار برداری کا بھی کام لیتے ہو, سفر میں بھی اس پر جاتے ہو, تب بھی وہ کچھ نہیں کہتا, دیر تک چلتا رہتا ہے, تمہارا بوجھ اٹھاتا ہے, تمہیں اٹھا کر چلتا ہے زندگی میں, اور جب ذبح کرنے کا موقع آتا ہے تب بھی وہ تمہارے قابو میں ہے. ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اسی طرح جو بڑے جانور ہے, کتنی طاقت ہوتی ہے اس میں, اگر وہ اپنی ساری طاقت نکالے تو 10 کیا 20 آدمی مل کر اس کو قابو میں اور کنٹرول میں نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے ایسے طریقے انسانوں کو سکھائے اور ان جانوروں میں ایسی فرمانبرداری کا جذبہ رکھا, انسانوں کے ساتھ اتنا اس کو مانوس کر دیا کہ وہ انسان کے حکم کے تابع. یہ کس نے کیا سر؟ ہم نے کیا. یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. اللہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر. کذالک سخرناہا لکم, اسی طرح ہم نے تمہارے لیے ان جانوروں کو مسخر کر دیا, تابع بنا دیا. کیوں؟ لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر ادا کرو. اور ان جانوروں کو اللہ نے ہمیں دیا, اس کا شکر کیا ہے کہ اس کے نام پر سال میں مخصوص دنوں میں وہ جانور ذبح کیے جائے. یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے. ہر نعمت کے شکر میں قربانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جسم کی نعمت دی تو اس کی قربانی نماز ہے. اللہ نے مال دیا تو اس کی قربانی زکوٰۃ ہے. اسی طرح جو مختلف انسان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, نعمتیں دی ہیں, اس کے مقابلے میں اللہ کا شکر چاہیے, اور شکر کی ادائیگی کے طریقے الگ ہیں. تو اللہ نے یہ جو جانور تمہیں دیے ہیں اس کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حکم پر جب اللہ کہیں تو قربان کیا جائے. لعلکم تشکرون, یہی اس کا شکر ہے. اس کے نام پر قربان نہیں کرو گے تو ناشکرے ہو, اس سے فائدہ اٹھاتے ہو اللہ کی دی ہوئی چیز سے, اور اللہ کے سامنے کوئی چیز قربانی نہیں کرتے. لعلکم تشکرون. اس کے بعد آگے قربانی کا ایک بہت اہم ترین مقصد بیان فرمایا ہے, انشاءاللہ کل. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنی میں قربانی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی صحیح معنی میں قربانی کی روح ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنا مال اور اپنا سب کچھ اپنے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.